الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ یہ سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ سارے نظام کائنات کا خالق و مالک وہ خود ہی ہے اور اسی کا مکمل طور پر ہر چیز پر کنٹرول ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم انسان کے ذہن میں ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان کے ذہن کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک بنا رکھے ہیں وہ ان سے پاک ہے۔ پھر اپنی کچھ صفات بیان فرمائی جو صرف اس کے ساتھ خاص ہیں اور جن کا تقاضا ہے کہ اسے ہر قسم کے عیب، ہر نقص اور ہر قسم کے شرک سے پاک تصور کیا جائے۔ ازواج کے معنی ہیں، مثلا اس کا اطلاق نر و مادہ پر بھی ہوتا ہے۔ ازواج جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی ہے۔ پھر اس زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف حیوانات ہی میں نہیں نباتات میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی کہ یہ جو زوج کا معنی ہے، تصور ہے، یعنی جوڑے جوڑے کا جو تصور ہے، یہ صرف انسانوں اور حیوانوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز میں ہے۔ ہر چیز سے مراد حیوانات بھی ہے، نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، یہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ بعض جگہ پر انسان کا علم بے بس ہو جاتا ہے، اس کے علم میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر چیز میں یہ نفسیات پائی جاتی ہیں۔ کچھ درخت ایسے ہیں جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے، مثلا کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں، تو مزید پیدائش عمل میں آتی ہے، اور نباتات کی ہر قسم میں نر و مادہ کا سلسلہ موجود ہے۔ پھر یہ سلسلہ جمادات حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ دوسرے زوج کا لفظ آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے زوج ہے، یعنی یہ بھی جوڑا ہے۔ اس معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں، یعنی کہ ہم شکل چیزوں کو بھی ایک دوسرے کا جوڑا جوڑا کہا گیا ہے۔ اور ازواج کا ایک معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، جیسے دن رات کا زوج اور رات دن کا، یہ سایہ دھوپ کا یا سایہ دھوپ کا اور دھوپ سائے کا، یا روشنی تاریکی کی زوج اور تاریکی روشنی کی۔ گویا یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، خواہ تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
اور ہم نے ہر چیز سے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے سبحان اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ کوئی مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہو، مگر خالق اور مخلوق کا کسی طرح بھی کسی حقیقت میں اشتراک نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں شرک کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی نہ کسی کمی، کمزوری، عیب یا نقص کا الزام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کا لفظ کہہ کر مشرکوں کے ہر قسم کے شرکیہ عقیدے کی تردید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جس پر دن کے نور کا پردہ چڑھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت کے اظہار کے لیے اپنا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا نسلخ منہ النہار، ہم اس رات سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اندھیرے کے بعد روشنی اور روشنی کے بعد اندھیرا لانے والا ہے، اس کے لیے تمہیں موت کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اپنی قوت قہر کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور انسان اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں گزرے۔ انسان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے فرامین کے تابع رکھے۔ اگر ایسا ہوگا تو انسان ہوگا، ورنہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع رکھا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے ان پر منوان عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔